يسألون. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أدي مناد يوم القيامة ألا وإنكم جعلتم نسبا وجعلت نسبي. جعل أكرمكم أتقاكم ولكن أبيتم وقلتم إن فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان. اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي أين المتقون. قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیزو، بات میں جو وزن ہوتا ہے وہ بولنے والے کے وزن کے حساب سے پیدا ہوتا ہے. جب ہم کہنے والے کو نہیں جانتے تو اس کی بات کو بھی اڑا دیتے ہیں. کہنے والے کو جانتے ہوں اور اس کو کوئی حیثیت دیتے ہوں پھر اس کی بات کو بھی حیثیت دی جاتی. بڑے یا چھوٹے قرآن سے نا آشنا ہیں. PhD کر چکا ہے، اتحیات کا ترجمہ نہیں آتا. اتحیات میں تو کچھ پیچیدہ لفظ ہیں. سورت فاتحہ صحیح پڑھنی نہیں آتی، اس کا ترجمہ نہیں آتا. حضرت علی کا فرمان ہے میں سورت فاتحہ کی تفسیر کروں تو 10 اونٹوں پہ لا دی جائے گی. ایک آیت کے لیے 10 اونٹ. ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے مصلی پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں تمہیں آج بسم اللہ کا مطلب بتاتا ہوں، اور با سے شروع کیا. عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے. ہماری ABC کا کوئی مطلب نہیں جب تک جڑے نہیں، مرکب نہ ہو. اور عربی وہ زبان ہے جس کا ہر حرف الگ بھی کئی معنی رکھتا ہے. تو با کو بولنا شروع فرمایا اور فجر کی اذان ہو گئی، با کا مطلب پورا نہیں ہوا. اتنی وسعت ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. وہ علم کا سمندر تھے. یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ. ان کے روئیں روئیں سے علم کے چشمے بہتے تھے اور ان کے چاروں طرف حکمت نے ان کا احاطہ کیا ہوا تھا. لیکن اتنا تو پتا ہوتا کہ یہ کہنے والے نے کیا کہا ہے. میرے نبی نے فرمایا تورات سب سے بڑی کتاب ہے. کتابوں میں تورات سب سے بڑی کتاب والیوم کے لحاظ. میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے پوری تورات کے بدلہ میں مجھے سورت فاتحہ دے دی. 7 آیات. ساری تورات کو 7 آیات میں جمع فرما دی. کیا چیز ہے؟ تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہم اپنے اصل علم سے ناآشنا ہیں. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو بھی جانتے اور اس کے محبوب کو بھی نہیں جانتے. شخصیت کے جاننے نہ جاننے سے کیا فرق پڑتا ہے میں آپ کو ایک آپ بیتی سناتا ہوں. یہی فیصل آباد کا SSP میرا اسکول فیلو بھی تھا، روم فیلو بھی تھا. ہاسٹل میں ہم ایک کمرے میں تھے. وہ ایک کلاس پیچھے تھا، میں آگے تھا. ظفر عباس. یہاں ایک SSP آیا 4 مہینے لگاتے ہوئے. یہاں اس کی جماعت آ گئی. وہ یہاں پہلے ASP طور پہ رہ چکا تھا فیصل آباد. یہیں سے وہ تبلیغ میں لگا. اس کا نام عبد الخالق. تو میں نے اسے کہا کہ چلو میں تمہیں ظفر سے ملاتا ہوں، میرا دوست ہے بچپن. تو ہم
پیدل نکلے بلال مرکز سے اور چلتے چلتے پولیس لائن کا جو دروازہ آتا ہے اس طرف، یہ آپ کے روڈ پر ہی آتا ہے، اس کر وہاں پہنچا تو وہ عام آمد و رفت نہیں، صرف پولیس والوں کے لیے، جو باقی آمد و رفت ہے وہ آپ کے اس روڈ سے ہے، باہر سے۔ اب میرے بھی یہ حلیہ اور اس کا بھی یہی حلیہ، تو سپاہی نے دیکھا دو مولوی آ گئے، ٹھیک۔ عبد الخالق نے کہا بھائی دروازہ تو کھولو، تو وہ ایتھے ہاتھ رکھے آدھا صوفی صاحب اتوں آؤ، وہ جو ادھر سے دروازہ، صوفی صاحب اتوں آؤ۔ اب مہینہ تھا جون، سخت گرم، اس نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، وہ کافی فاصلہ ہے، گرمی بھی ہے تو یہیں کھول دے۔ کہا صوفی صاحب تسی سنیا نہیں میں کیا کیا، اتوں آؤ۔ کہنے والا کہہ رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے، سننے والے کو کہنے والے کی طاقت کا نہیں پتا، وہ اساس ہے کہ تو میں مولوی نہ میرا کی کرنا ہے، ٹھیک، وہ تو اس نے 3 دفعہ کہا بھائی تیری بڑی مہربانی۔ وہ کہنے لگا صوفی صاحب تسی سنیا نہیں، میرے کو چابی کو لاک تھا، میرے کو چابی کوئی نہیں، تسی آکھی جانتے ہو بوا کھول بوا کھول۔ پھر وہ بیچارہ کہنے پر مجبور ہوا بھائی میں عبد الخالق ہوں، بس اتنا ہی کہنا تھا۔ اس کی ساری شخصیت بدل گئی، سر ایتھے او دا ہاتھ آیا تے سر دی رے نو جو اس لمبا کیتا ہے توڑ تاندلیاں والے تائیں لے گیا، کانپتے ہاتھوں سے اس نے چابی نکالی، لاک کھولا، اور جو وہ عاجزی سے چلا اس کے آگے پیچھے اس ظفر کے دفتر تک۔ اس دن مجھے پہلی دفعہ یہ علم حاصل ہوا، پھر میں نے اس چیز کو بیان کرنا شروع کیا کہ جب تک کہنے والے کی طاقت کا پتہ نہ ہو، کہا ہوا ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ ہماری نسل نوجوان ہو یا ادھیڑ ہو یا بڑھاپے میں ہو، نہیں پتا کون کہنے والا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے کہاں سے معلوم ہوگا؟ نہیں پتا پیغام پہنچانے والا کون ہے، تو کیا خبر کہ وہ کیا پیغام پہنچا رہا؟ کب میرے نبی نے فرمایا تھا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ کوئی تو پاکستان میں سچا نظر آتا، چلو کوئی چند دانے ہی نظر آ جاتے جو سچ پر ایسے کھڑے ہوتے کہ ہمالیہ تو ہلتا اور وہ نہ ہلتے۔ یہاں تو بے وجہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی۔ کہنے والا کون ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ چونکہ یہ علم کوئی نہیں، لہذا ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ کہنے والے نے کہا سچ کے بغیر نجات نہیں، اور جھوٹ میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اور آج 5 وقت کا نمازی بھی کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں، جھوٹ کے بغیر کام نہیں، جھوٹ کے بغیر کوئی سلسلہ نہیں۔ جس قوم کا علم غلط ہو جائے انہیں واپس لانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، جس قوم کا عمل غلط ہو جائے انہیں واپس لانے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، چونکہ پیچھے علم ٹھیک ہے، آگے عمل کسی کوتاہی کی وجہ سے غلط ہو چکا ہے تو ان کی واپسی آسان ہوتی۔ لیکن جس قوم کا علم ہی غلط ہو جائے انہیں واپس لانے کے لیے نسلیں قربان ہوتی ہیں، لاکھوں شمیں جلتی ہیں اور کروڑوں پروانے اس پر قربان ہوتے ہیں، تب جا کے صبح ہوتی ہے۔ ہمارا درد یہ ہے کہ ہمارا علم ہی غلط ہو چکا ہے، صرف پیسہ اور عزت اور دولت اور شہرت یہ 3 خدا بنائے ہوئے ہیں، اور اسی کی طلب ہے، اسی کی تلاش ہے، اسی کو سجدہ ہے، اسی سے پیار ہے۔ ان 3 چیزوں کے لیے ایمان سے گزر سکتے ہیں، عزت آبرو سے گزر سکتے ہیں، غیرت کو تھپ تھپا کے سلا سکتے ہیں،
حیا کی چادر کو تار تار کر سکتے ہیں، اخلاق کے سارے ضابطے ردی کے کاغذ کی طرح پرزے پرزے کر کے پھینک سکتے ہیں، لیکن مال کے لیے سب کچھ قربان کریں گے، دنیاوی عزت کے لیے سب کچھ قربان کریں گے، یہاں کے چند دن کی چوپڑی روٹی کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیں گے۔ اور جو لوٹ آئیں کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہنا تھا، مجھے تو خود پتہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے بڑی خوبصورت عنوان دیا تو اس پر پھر میری دکھتی رگ بول پڑی کہ میں اس کو بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جس نے کہا ہے اس کا بھی تو مجھے آپ کو پتا ہو کہ وہ کون ہے۔ رب السماوات والارض هل تعلم له سمیہ، اس کا تعارف اسی کی زبان، زمین آسمان کا شہنشاہ رب، لارڈ کو کہتے ہیں، پالنے والا بھی اس کا ایک مطلب ہے، لیکن رب کا اصل مطلب ہے لارڈ، مالک، مالک، زمین آسمان کا اکیلا شہنشاہ، کوئی ہے اس کے برابر؟ اللہ لا الہ الا ہو، کوئی ہے اس کے سوا معبود؟ کیسا؟ الحی، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ کیسا؟ القیوم، ہمیشہ قائم، ہمیشہ قائم رہنے والا، وقت کی قید سے آزاد، زمانے کی قید سے آزاد، زمان و مکان کی قید سے آزاد، شکل اور صورت کی قید سے آزاد، رنگ و بو کی قید سے آزاد، مشرق اور مغرب کی قید سے آزاد، شمال و جنوب کی قید سے آزاد، ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد۔ طاقت کیسی؟ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے۔ بادشاہی کیسی ہے؟ ملک کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، ساری زمین آسمان کا اکیلا مالک۔ ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ دیکھو جس کی کرسی اتنی بڑی ہو وہ خود کتنا بڑا ہوگا، وہ کرسی سے کا محتاج نہیں، پاک۔ ہمارے فقہ حنفی کے ایک بڑے امام، ان کا نام ہے محمد شیبانی رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ کے دو بڑے شاگرد تھے، ابو یوسف محمد الشیبانی۔ ان کی کتابیں جا رہی تھیں، کتابیں اونٹوں پہ، وہ کہیں قاضی، رے کے قاضی بنے تھے تو ان کا سامان شفٹ ہو رہا تو ان کی کتابیں جا رہی۔ ایک یہودی نے کہا اے کیے، ان کا یہ محمد کی کتابیں ہیں۔ وہ کہنے لگا جب چھوٹے محمد کا اتنا علم ہے تو بڑے محمد کا علم کتنا ہوگا؟ تو وہ کلمہ پڑھ گیا، مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا یار میں نے کلمہ ہی پڑھا دے، چھوٹے دا اے یار جڑا 200 سال بعد آئے، 100 سال بعد، تو وڈے دا کی ہوئے گا؟ تو جس رب کی کرسی، وہ کرسی سے پاک ہے، بیٹھتا نہیں ہے، بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے، حرکت و سکون سے پاک ہے، تقدیم و تقدم اور تاخر سے پاک ہے، لیکن اپنی ہیبت کے لیے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے ساتوں زمین آسمان کے اوپر سایہ کیا ہوا۔ کیا ذات ہے اس کا عرش، عرش کے ایک کونے میں، سر ایک کونے میں، عرش کے ایک کونے میں، ایک کونے میں ایک سمندر ہے، اس میں جب ایک موج اٹھتی ہے تو اس کا والیوم 7 زمین آسمان کے برابر ہوتا ہے۔ تو کیا خلاق ہے وہ، کیسا بنانے والا ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، تھکن سے پاک، وَهُوَ الْعَلِيُّ، بلند پستی سے پاک، العظیم، عظیم چھٹپن سے پاک، جہل سے پاک۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، زمین سے لے کر آسمان تک اکیلا شہنشاہ۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، زور سے بول میری طرح،
یا آہستہ بول آپس میں، یا سرگوشیوں میں بول کان میں، یا ہونٹ بند کر کے دل کی دھڑکنوں سے بول، تو تیرا رب دھڑکن کی آواز بھی سنتا ہے اور پست اور بلند بھی سنتا ہے. اور ساری دنیا کٹھی بولے، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انفاکم، سارے میں نے گنوائے، حدیث کے میں نے گنوائے ہیں، اول آخر، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، کالے گورے، مرد عورت، چھوٹے بڑے، خشک تر، جن انسان، تم سارے کٹھے ہو جاؤ، فَسَأَلُونِي، اور سب ہم اللہ سے مانگیں. اب مانگنے کے لیے اگر لائن میں لگے بات 20,000 سال بعد بھی باری نہیں آمنی. ٹھیک، میرا رب کہتا کٹھے مانگو، کٹھے ایک دم جو مانگا تو ایک شور. اس وقت دنیا میں 6,010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، 6,010. ہزاروں مٹ گئیں، ہزاروں پیدا ہونے والی ہیں. ساری دنیا کے مرد عورت جنات اپنی زبان میں مانگیں اور گونگے بہرے بھی مانگیں. یہ ایک شور اور ہنگامہ ہوگا. میرا رب کہتا ہے تیرے رب کا سننا اتنا کامل ہے کہ ہر ایک کی درخواست الگ الگ سنے گا اور اسے کوئی دھوکہ نہیں لگے گا، خطا نہیں. يسمع زجيجهم باختلاف لغاتهم ولهجاتهم ولا يشغله سمع عن سمع ولا يلهيه قول عن قول ولا تغلطه كثرة المسائل. تم سب کا اکٹھے بولنا اسے غلطی میں نہیں ڈالتا، اسے پریشان نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتا کٹھے بولنا شروع کر دیا. ایک ماں کے 2 بچے کٹھے تو ان کی پٹائی شروع کر دیتی ہو، ایک تب بولو کٹھے شروع ہو گئے ہو. اور میرا رب کہتا ہے تم کل کائنات اکٹھی بولو تو تیرا رب سننے میں اتنی طاقت رکھتا ہے. ما یکون من نجوى 3 الا هو رابعهم. 3 نے کنڈی لگائی، کوئی نہیں ویکھن والا. اللہ نے آواز لگائی، چوتھا میں ہوں. ولا 5. 5 نے پردے گرائے، کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ. اللہ نے اعلان کیا الا هو سادسهم، چھٹا میں تیرے ساتھ ہوں. ولا ادنى من ذلك، 1 ہو جاؤ یا 10 ہو جاؤ، ولا اکثر الا هو معهم، تیرا رب تیرے ساتھ ہے. یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو تھامے ہوئے ہے. یغشی اللیل النہار، دن اور رات کے نظام کو چلا رہا ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند سورج ستاروں سیاروں پر حاوی ہے. اور اس سارے نظام کو چلانے میں نہ وہ غلطی کھاتا ہے، نہ کسی سے مشورہ لیتا ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کو کوئی وزیر ہے. وہ ہر قسم کے عیب کمی سے پاک اللہ. بھائیو میرے عزیزو بچوں، اللہ کو تو جان. ہمارے معاشرے میں تو اللہ کہتے نہیں، خدا کہتے ہیں. میں اپنے ہر بیان میں شور بچا رہا ہوں، ارے بھائی اللہ کہنا تو سیکھو، بھی تم خدا کہتے ہو. خدا کہنا کوئی منع نہیں، فارسی کا لفظ ہے لیکن انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے. خود آ، خود آ 2 لفظوں سے بنا ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو. اور اللہ کیا ہے؟ تمام صفات پر حاوی لفظ ہے اللہ، چونکہ اس نے خود اپنا نام ہم تجویز کر کے دیا، اللہ لا الہ الا ہو. الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو. اللہ نور السماوات والارض، اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن، هو الله الذي لا اله الا هو، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. کہو اللہ، پھر کہو اللہ. ارے زور سے کہو. آج کے بعد خدا نہ کہنا، اللہ کہنا. کہ لفظ اللہ میں جو نور ہے وہ خدا میں نہیں ہے. پھر لفظ اللہ میں ایک خاص چیز ہے جو کائنات کے کسی لفظ میں نہیں. گرامر کے لحاظ، ترکیب کے لحاظ، ویسے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے. ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے کسی لفظ میں نہیں. کسی لفظ سے حرف نکال دو، حرف نکال دو،
تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے. ایک نکالو یا دو نکالو اس کا مطلب وہ ہل جاتا ہے. وہ لفظ سارا خدا ہی لے لو، خدا، اس کا آپ خا نکال دو، خا نکل جائے، پیچھے بچے گا دا. اور دا اردو فارسی میں کوئی لفظ نہیں، پشتو میں ہے، پٹھان کہتے ہیں دادے دادے دادے. ٹھیک ہے، اس کا دال نکال دو تو پیچھے بچتا ہے خا. اور خا بھی اردو پنجابی میں کوئی نہیں، وہ بھی پشتو ہے، وہ پٹھان کہتے ہیں خا 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 خا. ٹھیک، اس کا الف نکال دو تو وہ خد بن جاتا ہے، خد. تو خد اس کو کہتے ہیں، یہ جگہ کو عربی میں خد کہتے ہیں. تو میں نے صرف لفظ خدا میں آپ کو اپلائی کر کے بتایا کہ جب حرف نکلتا ہے تو مطلب کیسے بدل. جمیل، خوبصورت. جیم ہٹا دو میل بن گیا یا میل بن گیا. میم ہٹا دو جیل بن گیا یا جیل. جیل عربی میں نسل کو کہتے ہیں. اور یا ہٹا دو تو جمل بن گیا یا جمل بن گیا. جمل اونٹ کو کہتے ہیں. کس طرح مطلب بدلا ہے ایک حرف کے نکالنے سے؟ اللہ، اللہ، الف لام لام ہا، یہ میں نے الف ہٹا دیا تو اس کو جھولنا چاہیے، مطلب دائیں بائیں ہونا چاہیے. یہ اب پیچھے کھڑا ہوا للہ، تو میرا رب قرآن میں کہتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اب دیکھیں الف کے نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑا. اب یہ لام گیا، پیچھے بچ گیا لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض. ٹھیک، اب یہ لام گیا آخری لام، تو پیچھے بچ گیا الہ، تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. اور اس سے بھی عجب، یہ الف بھی گیا، یہ لام بھی گیا، یہ لام بھی گیا، پیچھے بچیا کی ہا کی پیش، صرف پیش کی آواز بچی، ہا ہا. تو جب ہم نے قرآن دیکھا تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہو. جب آپ نے ہا کو باقی رکھا تو بھی اشارہ اللہ کی طرف، اللہ لا الہ الا ہو. جب اپنے الف اور لام نکالا تو پیچھے لہو بچا، تو اللہ نے کہا لہو ما فی السماوات وما فی الارض. جب آپ نے الف نکالا تو پیچھے بچا للہ، تو قرآن نے کہا للہ ما فی السماوات والارض. جب آخری لام نکالا تو بچا الہ، پہلا لام، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. تو ہو کہو تو اللہ، لہو کہو تو اللہ، الہ کہو تو اللہ، اور للہ کہو تو اللہ، اور اللہ تو ہے ہی اللہ ہے. کتنا فرق ہے خدا اور اللہ میں. تو میرے عزیزو، اب بڑوں سے بھی، آپ کے استادوں سے بھی، بچیوں سے بھی، آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اور اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو، تب جا کے اس کے امر کو پہچانو کہ وہ کون ہے، کیا کہتا ہے. پھر اس کے رسول کو پہچانو کہ وہ کیا ہستی ہے. پیدا ہونے کو وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوئے، نسل سے پیدا ہوئے، لیکن یہ پیدا ہونا کوئی اور پیدا ہونا تھا. 12 ربیع الاول پیر کی صبح 22 اپریل 571 عیسوی صبح صادق کے ساتھ پیدائش کو جوڑا. ادھر سورج نکل رہا ہے دنیا کے اندھیرے دور کرنے کے لیے، ادھر نبوت کا سورج نکل رہا ہے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے. بچہ پیدا ہوتا ہے، دائی کا نام ہے شفا، شفا بنت اسد یا شفا بنت عمر، یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے. یہ کیا ہو؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، کمرے میں غلاظت پھیلتی، یہ خوشبو کہاں سے؟ اور جب آپ دنیا میں آ رہے ہیں تو آپ کے جسم پر کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی میل نہیں ہے، ایسے آئے جیسے پاک پاکیزہ دھو دھولا کے کوئی بھیج رہا ہو. ایک ذرہ بدن پہ نہیں کسی قسم کا، اور جسم چمک رہا ہے. ناف کٹا ہوا ہے، ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو چکا ہے، باہر ختنہ کی تکلیف میں نہیں میرے رب نے ڈالا. اور دائی حیران ہو کے دیکھ رہی ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے. کمرے میں خوشبو ہے، روشنی ہے، وہ ماں کے پہلو میں لٹاتی ہیں، اور اس بچے کو
ماں کے پہلو میں آنے میں کیا دیر لگی ہوگی، 15 منٹ 10 منٹ. جب ان کو لٹا کے پیچھے ہٹی تو آپ نے ایک دم فل کروٹ بدلی اور گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یوں رکھے اور سجدے میں سر رکھا اور ایک لمبا سجدہ کیا اور اپنی امت کو پیغام دیا، نماز لے کے آیا ہوں، سجدے لے کے آیا. میری نئی نسل ہو یا پرانی، 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے. اب کچھ زیادہ ہیں. جب میرا کالج کا دور تھا تو مجھے اپنا اقبال ہاسٹل یاد آتا ہے. تو اس کے بیچ میں ایک ایسے چھوٹا سا خوبصورت سا بنا ہوا، خوبصورت تو نہیں تھا، میں ٹوٹا پھوٹا ہی آئی. وہ درمیان میں ایک باڑ بنی ہوئی تھی، اس میں 1-2 ٹوٹی ہوئی صفیں تھیں اور اس پر میں نے 2 سال میں 3 لڑکوں سے زیادہ کسی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا. ان میں سے ایک کی شکل تو اب بھی میرے سامنے، چونکہ وہ سینٹرل ماڈل اسکول سے ہوتا ہوا میرے ساتھ ہی کالج میں داخل ہوا. باقی 2 لڑکے ان کی شبہ میرے سامنے ہے، شکل سامنے نہیں ہے. اس سے تو بہت بہتری آئی ہے اور نوجوانوں میں مسجد کا رجوع پیدا ہوا ہے. لیکن اگر ہم سارا مجموعی شکل دیکھیں تو ابھی نماز سے بڑی دوری ہے، بڑی دوری ہے. اور بیچ میں بات آ گئی، دیکھو نماز کو خوبصورت بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں، صرف توجہ کو جمع کرنا ہے. اور توجہ کو جمع کرنے کے لیے صرف آنکھوں کا پردہ جھکانا ہے. جو آنکھ جھکنا سیکھ جائے گی اس کو توجہ نصیب ہو جائے گی. جو آنکھ اٹھ جائے گی اسے کبھی توجہ نہیں مل سکتی، اسے کبھی بھی نماز کا سکون نہیں مل سکتا. جس دماغ کی سکرین پر لاکھوں شکلیں بن جائیں، غلط بھی، صحیح بھی، حرام بھی، حلال بھی، جس کان میں ہر قسم کی آوازیں جا رہی ہوں، غلط بھی صحیح بھی، اس کی یکسوئی کبھی بھی نہیں پیدا ہو سکتی. اپنی نماز کو بنانا ہے تو آنکھوں کو حرام سے بند کر دو اور کانوں کو حرام سے بند کر دو اور لقمے کو پاکیزہ کر لو تو آپ کو نماز میں توجہ نصیب ہو جائے گی. میرے نبی نے سجدہ کیا، پھر یوں سر اٹھایا، پھر اس ہاتھ کا آسرا لیا اور سیدھا ہاتھ اوپر اٹھایا اور یوں شہادت کی انگلی ایسے کی تو ساری کائنات میں نور پھیل گیا. اور پھر آپ یوں گرے اور جیسے چھوٹا بچہ. تو ماں نے اٹھا کے گود میں لیا کہ بھی ایک ہی بڑی. جب گود میں لیا تو ایسا لگے جیسے گھر کی چھت پھٹ گئی اور ایک دھند کا ٹکڑا اندر آ گیا. جیسے ہمارے سردیوں میں دھند آ جاتی ہے، 2 فٹ پہ نظر نہیں آتا، دھند چھا گئی سارے کمرے میں. اور حضرت آمنہ کو یوں لگا جیسے بچہ نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا، ایسا پردہ چھا گیا. اور اس پردے میں سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا. اس بچے کو ساری کائنات پھرا دو اور کل کائنات کو بتا دو، لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ. ساری کائنات کو بتا دو، اسے پہچانو، اس کے پیچھے چلو، ان کا دامن تھامو، ان کا ہاتھ پکڑو تو منزل ملے گی، ورنہ بھٹکے ہوئے راہی سے بھی زیادہ تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہی ہیں جن کے پیچھے چلنے والوں کو منزل ملے گی، باقی سب بھٹک جائیں گے. اور پھر آواز آئی، انہیں آدم کے اخلاق دو، انہیں شیس کی معرفت دو، انہیں نوح کی شجاعت دو، انہیں ابراہیم کی دوستی دو، انہیں اسماعیل کی قربانی دو، انہیں لوط کی حکمت دو، انہیں صالح کی فصاحت دو، انہیں اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، اور موسیٰ کا جاہ و جلال دو، اور یوشع کا جہاد دو، اور دانیال کی محبت دو، اور الیاس کا وقار دو، اور داؤد کی شیریں زبان دو، اور ایوب کا صابر دل دو، داؤد کی میٹھی زبان دو، اور یونس کی اطاعت دو، اور یحییٰ کی عصمت اور پاک دامنی دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اور تمام انبیاء کو جو ملا وہ اس بچے کے اندر اتار دو. جو ہستی آدھے گھنٹے میں
1.25 نبیوں کا سب کچھ اندر میں لے لے، پھر 63 سال اس میں پرواز کرے، اسے طارق جمیل کی ناپاک زبان کہاں سے بیان کر سکتی ہے؟ یہ ساری دنیا کے مل کر ادیب خطیب کیا بیان کر سکتے ہیں جس کی شان بنانے والا خود بیان کرتا ہو؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ یہ کیا خوبصورت کلام ہے۔ یہ سورج جب نازل ہوئی سورج تو آپ حرم شریف میں بیٹھے تھے اور سارا حرم بھرا ہوا ہے، سارا حرم بھرا ہوا ہے، اور یہ آیت، یہ سورت نازل ہوئی، مکمل سورت نازل ہوئی، آپ نے اس کی تلاوت فرمائی، اس کی تلاوت فرمائی۔ اہل زبان تھے، ان پر ایسا روب طاری ہوا، اس میں سجدہ آتا ہے، ایک آیت سجدہ تھی، میں وہ نہیں پڑھ رہا ہوں، اسکپ کر رہا ہوں کہ پھر سب پہ سجدہ ہوگا۔ آپ نے جب آیت سجدہ پڑھی اور سجدے میں گئے تو 360 بتوں کے پجاری کلام کی ایسی ہیبت طاری ہو چکی تھی کہ سارے سجدے میں گر گئے آپ کے ساتھ ہی، منکر انکار کرنے والے، لیکن کلام کی ہیبت نے ایسا پکڑا کہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ یہ اس کلام کی طاقت ہے اور یہ میرے حبیب کا پیغام ہے اور یہ میرے نبی کی ہستی ہیں۔ ایک اور واقعہ سنا دو۔ ولید بن مغیرہ بڑا ادیب شاعر، انہوں نے کہا میں جا کے محمد کو سمجھاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ گیا، اپنی بات پیش کی، آپ نے فرمایا جو کہنا تھا کہہ چکے ہو؟ کہ جی۔ کہ میں کچھ کہوں؟ کہ کہو۔ تو آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا۔ ترجمے کو اب چھوڑ دو، یہ سورۃ مزمل کی آیات۔ اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ اب ذرا میرے چہرے کو دیکھنا، ویسے بڑا سن رہا تھا سن۔ جب آپ نے کہا من شاء اتخذ الى ربه سبیلا، وہ کمبخت عربی دان تھے، قرآن سمجھتے تھے، بس ضد نے انہیں ایمان سے محروم کر دیا۔ تو اس نے کہا یہ اس کی ایک آواز نکلی خوف زدہ، ورجع قہقرا، اور پشت نہیں کر سکا دہشت کی وجہ سے، الٹے پاؤں واپس گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا اور بھاگ کے گھر جا کے گھس گیا۔ کلام کی دہشت۔ ہمارے تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہمارے بڑوں کو نہیں پتہ تو چھوٹوں کا گلہ کیا کرو۔ جب سورہ انعام اتری تو 70,000 فرشتہ اس کے ساتھ اترا، 70,000 فرشتہ۔ سورہ انعام اکٹھی بڑی صورتوں میں واحد صورت ہے جو ایک وقت اتری مکہ میں رات کے وقت، تو 70,000 فرشتہ جبریل کے ساتھ اتارا گیا۔ یہ تمہارے گھروں میں پڑا ہوا ہے لیکن صرف ختم کے لیے رکھا ہوا ہے، یا مردوں کو ایصال ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے، یا فال نکالنے کے لیے رکھا ہوا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ قرآن تو اس کے لیے تھا، هدى للمتقين هدى للناس ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين۔ قرآن کا تعارف قرآن کی زبان سے، جو تم پڑھتے ہو وہ تو نہیں آمدہ تسی قرآن کی تو سیکھنا، جو پڑھ رہے ہو وہی تمہیں نہیں آتا، وہ بھی ڈگری کے چکر میں پھر رہے ہو،
علم والی کہانی تو کب کی مرمر آ گئی ہے. تو ہماری نسل کی دوڑ ڈگری کے پیچھے، علم کے پیچھے تو ہے نہیں. اتنا بڑا زرعی ملک ہے اور ہمارا بیج باہر سے آ، کیونکہ ہماری دوڑ صرف ڈگری کے پیچھے ہے کہ ڈگری مل جائے اور تنخواہ اچھی ہو، کم کرنا کوئی نہ ہوئے، صرف 2-4 سائن کرنے ہوئے تو 2-4 کپ چاہ دے پیویں تو گھر جا کے موجاں کریے. تو تمہیں کیا ملے گا؟ علم کے لیے تو کھپنا پڑتا ہے، اپنی جوانی کو تج کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کچھ حصہ ملتا ہے. علم کوئی مغرب کی میراث تھوڑا ہے، علم تو اللہ کی عطا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو. کیا پڑھو یہ نہیں کہا، پڑھو. کیا پڑھو نہیں کہا، پڑھو اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. تو کیا پڑھو یہ نہیں ذکر کیا، اس کو عام کر دیا کہ میری شریعت بھی پڑھو، میری دنیا بھی پڑھو، اپنی ضرورت کا علم بھی پڑھو. آئنسٹائن جو ہے نا، وہ مطالعہ کر رہا تھا، آخری 10 سال اس کے ہیوسٹن میں گزرے، وہیں مرا 50s میں، 51 کے 53 میں. تو اس کی بیوی نے آ کے کھانا رکھا اور کہا کہ میں کھانا رکھ کے جا رہی ہوں، کھا لو. ان کا ٹھیک ہے. تو اس نے ادھر پڑھ رہا ہے، ادھر کھا رہا ہے، ادھر پڑھ رہا ہے، ادھر کھا رہا ہے. جب تھوڑی دیر بعد اس کی بیگم آئی، کہنے کہ کھانا نہیں کھایا؟ میں تو کھا لیا. کہا کدھر؟ یہ تو ادھر دیکھو سارا ایسے ہی پڑا ہوا ہے. تو اس نے دیکھا تو یہ کھانا تھا اور یہ قریب ایک گلدان تھا، اس میں پھول تھے. تو اس کا ہاتھ چلا گیا پھولوں کی طرف، تو پھول کھاندا گیا تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا کہ میں روٹی کھا رہا ہوں کہ پھول کھا رہا ہوں. تو جب پکوڑے کھاندے کتاباں بھول جاندے ہو. وہ فریب خرد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اس سے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. چوپڑی روٹی کے گردی گھومتے گھومتے جوانیاں گزار دیں. ادارے تباہ ہو کے رہ گئے، نسل تباہ ہو کے رہ گئی. اور پھر الزام دیکھو، زوال شدہ قومیں ہمیشہ اپنا قصور نہیں مانتے، وہ اوروں پہ ڈالتے ہیں، اوروں پہ ڈالتے ہیں. یہ ساری یہودیوں کی سازش. کسی کے پیٹ میں بھی درد ہو تو امریکہ کی سازش، کسی کی نالی ٹوٹ جائے تو یہ ہندوستان کی سازش. ارے بھائی، سفینے سازشوں سے نہیں ڈوبتے، اپنوں سے، ملاحوں سے ڈوبتے ہیں سفینے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. جب قومیں زوال کا شکار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے یہ کیا. ہمارے زوال کا سبب امریکہ نہیں ہے. امریکہ نے آ کر سازش نہیں کی کہ ہماری اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں. امریکہ نے سازش نہیں کی کہ دفتر میں بیٹھنے والا انسان کی بجائے درندہ بن جائے اور وہ ہر فائل پہ پیسے مانگ رہا ہو. میرا تو ڈاکٹر تاجر بن چکا ہے تو میں باقی کا رونا کیا روں. کہ وہ سفید گاؤن میں ایک ڈاکٹر نہیں بیٹھا، ایک تاجر بیٹھا ہوا ہے جس کا کام ہے مریض کو ایز اے کسٹمر ڈیل کرنا. جس قوم کا طبیب تاجر بن چکا ہو، اس قوم کو امریکہ نے کیا تباہ کرنا، اور انڈیا نے کیا تباہ کرنا، اور اسرائیل نے کیا تباہ کرنا. وہ تو خود تباہ ہو چکے ہیں. وہ خود اپنے پاؤں پہ جو کلہاڑے چلا رہے ہوں، جس کشتی میں سوار ہوں اسی میں چھید کر رہے ہوں، جس شاخ پہ بیٹھے ہوں اسی کو کاٹ رہے ہوں. وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے کر دیا، ہندوستان نے کر دیا، اسرائیل نے کر دیا، یہودیوں نے کر دیا؟ ہم نے کیا ہے. کس نے آ کر ریڑھی والے سے کہا جھوٹ بول کے سودا بیچ؟ میرے عزیزو، قوموں کا زوال چیزوں کی کمی سے نہیں آتا، اخلاق کی کمی سے آتا ہے، کردار کی کمی سے آتا ہے. چند سال پہلے میں نیوزی لینڈ گیا، مجھے پتا چلا پورے ملک میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا، ایک جھوٹا کیس فائل نہیں ہوتا، ایک جھوٹا کیس فائل نہیں ہوتا. جاؤ فیصل آباد کی عدالت میں 80% کے جھوٹے فائل، 80%. وکیل بھی لڑ رہے ہیں، فیسیں بھی لے رہے ہیں. کتنا لمکامنا ہے؟ سال، 2 سال، 5 سال، فیس وکری وکری. تو جہاں قانون کے محافظ، قانون کے بیوپاری بن چکے ہوں، وہاں غیروں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. اللہ 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 اللہ
اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے میرے مالک، تو بھی بڑی محبت کرنے والا ہے اور تیرے نبی نے بھی بڑی محبت دی تھی۔ آج ہم نفرتوں کے مارے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کے گلے پڑ چکا ہے، خون سفید ہو چکے ہیں، انسانیت وحشت درندگی کا شکار ہو چکی ہے۔ اے میرے مالک، ہمارے نبی والی محبتیں ہمیں واپس لوٹا دے، ہمارے نبی والی محبتیں ہمیں واپس لوٹا دے۔ اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے وہ رب جو اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اور پیار میں پہل کرتا ہے۔ تیرا پیغام ہم تک پہنچا ہے کہ اے میرے بندو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم بھی مجھ سے پیار کرو۔ اے کریم مولا، ہم محبتوں کے بھوکے ہیں، ہمیں نفرتوں نے مٹا دیا، ہمیں ظلم کی آگ نے جلا دیا۔ آج میرے مالک ہمارے معصوم بچوں کے تڑپتے لاشیں ہیں، بوڑھی ماؤں کے، بوڑھے والدین کے تڑپتے لاشیں ہیں۔ ہم سب سے مایوس ہو کر اس رمضان کے مہینے میں تیرے در پر آ کر بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، ہماری مدد کے لیے آ جا اور ہمیں محبت عطا فرما دے اور پوری امت میں محبت کو تقسیم فرما دے۔ یا اللہ، یہ امت تو غیروں کا درد اب رکھنے والی تھی اور یہ غیروں کو اپنا بنانے والے تھے۔ میرے مالک، پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا، کون سی خطا ہوئی کہ ہم ایک دوسرے سے متنفر ہو گئے، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے سے متنفر ہو گئے، سلام کرنا بھی چھوڑ گئے، ایک دوسرے کو مسلمان کہنا بھی چھوڑ گئے۔ اے میرے رب، کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ اے میرے رب، تیرے محبوب کی امت بھٹکا ہوا قافلہ ہے، اندھیری رات کے مسافر ہیں، کوئی راہبر نہیں، کوئی ہادی نہیں۔ میرے مالک، جہاں راہبر ہی راہزن بنے ہوئے ہو تو مہربانی کر دے، ہدایت کا سورج نکال دے یا اللہ، ہمیں اپنا بنا لے یا اللہ، ہمیں اپنی چھاؤں دے دے یا اللہ، اپنے حبیب والی خوبصورت زندگی دے دے ہمیں یا اللہ۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے اور تیری طرف سے ندا ہے، کوئی مانگنے والا ہے یا اللہ؟ ہم تجھ سے ہدایت مانگنے آئے ہیں۔ ہماری نسلیں برباد ہو گئیں، ہماری نسلیں تباہ ہو گئیں۔ جن ہاتھوں میں قرآن تھا ان ہاتھوں میں گٹار آ گیا، جن ہاتھوں میں تیرے نبی کی کتاب ہونی تھی ان ہاتھوں میں شراب کے جام آ گئے، جن قدموں سے حیا کی تاریخ لکھی گئی انہی قدموں میں گھنگرو باندھ دیے گئے۔ اے میرے مولا، جس امت کو دیکھ کر فرشتے حیران ہوتے تھے آج اس امت کو دیکھ کر شیطان حیران ہو رہے ہیں۔ اے کریم مالک، ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ، اپنی ہدایت کا دروازہ کھول دے یا اللہ، محبت کے دروازے کھول دے یا اللہ، اپنی مدد کے دروازے کھول دے یا اللہ، اپنی قدرت کو شامل حال فرما دے یا اللہ۔ یا مالک یوم الدین، یا مالک یوم الدین، یا مالک یوم الدین، ہم تیرے حقیر بندے ہیں اور تو ہمارا مہربان اللہ ہے۔ ہماری جھولی خالی ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تجھے پیش کرنے کے لیے۔ ہم تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کے واسطے سے مانگتے ہیں کہ اس امت پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، فضل فرما دے، ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ یا اللہ۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے یا اللہ، اگلا نصیب ہے یا نہیں ہے یہ تو تجھے ہی پتا ہے۔ اسی رمضان کو امت کی مدد اور نصرت کا رمضان بنا دے۔ اسی رمضان میں تو نے بدر کا معرکہ برپا کیا تھا اور تو نے اپنی مدد کو ظاہر کر کے دکھایا تھا، اسی میں تو نے فتح مکہ دکھایا تھا، اسی میں تو نے قرآن اتارا، اسی میں تو نے اپنے حبیب پر نبوت کو اتارا یا اللہ۔ اسی مہینے میں اس امت کی مدد کو بھی اتار دے، نصرت کو بھی اتار دے، ان کو فرقوں سے نکال کر امت بنا دے، انہیں ٹکڑوں سے نکال کر امت بنا دے، انہیں گروہوں سے نکال کر امت بنا دے۔ اے میرے مالک، ہم تیرے نبی کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، جو ہمارے اقبال نے کہا تھا کہ ہمارا حساب لینا ہو تو اپنے حبیب کی آنکھوں سے الگ کر کے حساب لینا، کہ ہم تیرے سامنے پیش ہوتے ہوئے تو نہیں گھبرائیں گے کہ تو ہر اثر سے پاک ہے، لیکن تیرے نبی کا سامنا کیسے کریں گے جنہوں نے ہمارے لیے رو رو اپنے کلیجے کو جلا کے رکھ دیا، اپنے سینے کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ اے میرے آقا، اس فقیر امت پہ کرم فرما دے، اس فقیر امت پہ رحم فرما دے۔ ہم یا اللہ اس دور کی پیداوار ہیں جس میں چاروں طرف عریانی ہے، فحاشی ہے، ننگ ہے، بے حیائی۔ کپڑے بیچنے والے نے بھی عورت کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا، موٹر سائیکل بیچنے والے نے بھی
عورت کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا، فون بیچنے والے نے ہماری بچیوں کو پوسٹر پہ لگا دیا۔ اے میرے مالک، کس کے سامنے جا کے روئے، کس کو جا کے دکھڑا سن؟ ہماری نسل برباد ہو گئی۔ اے میرے مالک، جس زمانے میں پاکیزگی کا ماحول تھا تو جنید بغدادی جیسے پیدا ہوئے، اب تو ننگی ننگ ہے، گند ہی گند ہے۔ کہاں سے آئے گی تقویٰ، کہاں سے آئے گی نیکی؟ تو فضا کو دھو دے، تو فضا کو پاک کر دے یا اللہ۔ میرے مالک، تو اس بے حیائی کو حیا میں بدل دے یا اللہ، اس بے حیائی کو حیا میں بدل دے۔ اس امت کے حیا کو دیکھ کر تو فرشتوں کو حیا آتی تھی، اس امت کی بے حیا کو دیکھ کر شیطان شرماتے پھر رہے ہیں۔ اے میرے مالک، ہماری نسل کی حفاظت فرما لے، ہم تیری منت کرتے ہیں، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو دلوں کو پلٹنے والا ہے۔ ہماری بچیوں کو یا اللہ حیا کی چادر پہنا دے، ہمارے نوجوانوں کو غیرت کا لباس پہنا دے، ہمارے مالداروں کو سخی کر دے، ہمارے غریبوں کو خوددار کر دے، ہمارے حکمرانوں کو رحم دل کر دے، ہمارے قاضیوں کو عادل بنا دے، ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے یا اللہ۔ ہمارے آپس میں قومیت کو نکال کر امت پنا بنا دے یا اللہ، آپس کی نفرتوں کو مٹا کر محبت پیدا فرما دے یا اللہ۔ اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، جس نے قرآن پڑھا اس سے بھی، جنہوں نے سنا اس سے بھی، جو میزبان ہیں ان سے، ان کی اولاد سے، اور اس سارے مجمع آنے والے مرد عورت، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اور یا اللہ، جو ہم میں ایمان پہ تیرے پاس چلے گئے ان کے درجے بلند کر دے۔ اور یا اللہ، ہمیں نہیں پتا تو ہمیں کب بلائے گا، پر تو نے ماں کی گود میں ہمیں یہ کلمہ دیا تھا کہ اللہ ہمیں کوئی ایسا گناہ نہ کر بیٹھیں کہ دنیا سے جاتے ہوئے یہ کلمہ ہم سے چھن جائے یا اللہ۔ قبر کی گود میں کلمہ سمیت پہنچانا، اور میدان معشر میں یا اللہ جب تو اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، تو ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دینا۔ تیری جنت بھی بہت بڑی ہے، تیری رحمت بھی بہت بڑی ہے یا اللہ۔ ہمیں تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر بھی گرمی لگتی ہے، اور اس دن کی دھوپ میں یا اللہ ننگے بدن کون کھڑا ہونا برداشت کرے گا؟ اپنے حبیب کے صدقے عرش کے سائے کے نیچے ہمیں جگہ دے دینا، ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دینا، ہمیں اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پانی پلا دینا، ان کے ساتھ پل سراج سے جنت الفردوس میں تھوڑی سی جگہ دے دینا۔ ان سارے مجمع سے راضی ہو جا اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ جو ہم میں بیمار ہیں صحت شفا عطا فرما دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگیاں دور فرما دے، جو موذی مرضوں میں ہیں انہیں نجات عطا فرما دے، اور ہمیں موذی مرضوں سے حفاظت فرما دے، اور ہماری موت عافیت سہولت سلامتی والی بنا دے۔ ہمیں دکھ درد والی موت سے بچا، ہمیں دکھ درد والی موت سے بچا، ہمیں دکھوں والی موت سے بچا یا اللہ۔ اے میرے مالک کریم اللہ، اے میرے ملک پر بھی کرم فرما دے، میرے دیس پر بھی کرم فرما دے۔ تو نے رمضان میں یہ دیس ہمیں دیا تھا، 27 رمضان کو دیا تھا، اس کی قبر کو روشن فرما جس نے اس کا نام پاکستان رکھا تھا یا اللہ۔ اسے پاک زمین بنا دے، اسے پاک زمین بنا دے۔ یہ ظلم سے بھر چکی ہے، اسے عدل سے بھر دے۔ یہ بے حیائی سے بھر چکی، اسے حیا سے مزین فرما دے۔ یہ جھوٹ سے بھر چکی ہے، اسے سچائی سے بھر دے۔ ان 6 لاکھ شہداء کی طفیل جو دریائے راوی میں بہہ گئے، جو دریائے ستلج میں بہہ گئے، جو دریائے چناب میں بہہ گئے، اور جو کافر کی کرپانوں کا لقمہ بن گئے، وہ معصوم بچے جو درختوں پہ لٹکا دیے گئے، وہ سب ان کے تڑپتے لاشوں کے طفیل ہم مانگتے ہیں ہماری دھرتی کو پاک کر دے، اسے شراب کے اڈوں سے پاک کر دے، اسے زنا کے اڈوں سے پاک کر دے، اسے بے حیائی اور یعنی فحاشی کے اڈوں سے پاک کر دے، اسے ظلم و ستم سے پاک کر دے، اسے سود کھوٹ سے پاک کر دے، اسے جھوٹ سے پاک کر دے۔ گندے بن کر آئے ہیں، کبیرہ گناہوں کی غلاظت لے کر آئے ہیں، اللہ ہمیں دھکا نہ دے، ہمیں دھتکار نہ دے، ہمیں دھتکار نہ دے، نہ یہ نہ کرنا، ہمیں رحمت کی بارش میں دھل دھو دے، پاک کر دے، صاف کر دے، اور اپنی رحمت کی جھولی میں ہمیں چھپا لے، اپنی رحمت کی جھولی میں ہمیں چھپا لے، اپنی ستاری کی چادر میں ہمیں چھپا لے، اور